A person who is silent is like he is sitting in a fortress, جہاں پہ اس کو خوف اور خطرہ نہیں ہے بیکاز اس کی زبان اس نے بند کی ہوئی ہے. وَرَاحَةٌ لِلْكَاتِبِينَ مِنْ غَيْرِ تَعْبٍ، اور جو ہمارے 2 اینجلز ہیں جو ہر ٹائم یعنی لکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی راحت کا باعث ہے. راحت کا باعث کس طرح سے کہ وہ سبحان اللہ وی آر میکنگ دیم رائٹ ایچ اینڈ ایوری ورڈ، اور جتنا زیادہ انسان بولتا ہے اتنا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. سو اٹ از اے ریلیکسیشن فار دیم ایز ویل کہ دے کین ریلیکس اے بٹ. وَغَنِيَّةً عَنِ الْاعْتِذَارِ، اللہ اکبر. اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ اٹ از یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسکیوز یور you don't need to apologize people for your mistakes. It is needless of apology. یعنی آپ کو لوگوں کو معذرت نہیں کرنی پڑتی کہ معذرت میں نے مجھ سے یہ بات نکل گئی تھی، میں نے وہ بات کر دی تھی، وہ میں غصے میں آ گئی. نہیں، آپ کو غنی کر دیتی ہے اس چیز سے، اپولوجی سے، معافی مانگنے سے، بیکاز یو آر سائلنٹ. جو انسان سائلنٹ ہے وہ مسٹیکس بہت کم کرتا ہے. سو اٹ از بیوٹیفل. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یو کنٹرول یور ٹنگ وین یو آر سائلنٹ and it controls you when you speak. جب تک ہم خاموش ہیں یہ دانتوں کے پیچھے ہے، ہم زبان کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور جب ہم نے منہ کھولا اور بولنا شروع کر دیا تو پھر ہمیں یہ کنٹرول کرتی ہے. اور جو یہ زبان ہے نا یہ پریزن میں ہوتی ہے. when we speak we let it out, we let it free. یہ پریزر کو ہم ایک طرح سے چھوڑیں، جو مرضی کرنا ہے کرو، پھر جو مرضی کرنا ہے کرتی ہے، بولتی ہے. یاد رکھیں کہ گولی اور تلوار سے اتنے زیادہ زخم لوگوں کو نہیں لگے آج تک جتنے زبان نے لوگوں کو زخم لگائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں کہتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء روزانہ صبح پناہ مانگتے ہیں زبان سے، کہ اگر تم سیدھی رہی تو ہم بچ جائیں گے، اور اگر تم سیدھی نہ رہی یا تم خراب ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی، تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اینڈ ایوری بیٹل آلویز اسٹارٹیڈ ود اے سنگل ورڈ. ہر فائٹ، ہر ہاتھا پائی سے پہلے ایک لفظ ہوتا تھا جس سے وہ شروع ہوتی تھی. امیجن اگر ہم اس چیز کو، میں آپ سے ایک وہ شیئر بھی کرتا ہوں، ایک بڑا فنی انسیڈنٹ جس میں خاتون آئی اور وہ ایک عالم صاحب کے پاس آئی جو انفارچونیٹلی تعویذ لکھا کرتے تھے. اب ہمیں پتہ ہے کہ تعویذ پہننا لکھنا ذرا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. تو وہ ایک مولوی صاحب کے پاس چلی گئی کہ مولوی صاحب میری بہو، میری جو نند ہے، بڑے مسائل ہیں، بڑی اچھی عورت نہیں ہے، میری ساس اس کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، میرا ہسبینڈ وہ بھی بڑے مسئلے کرتا ہے، میرا سسر، سب کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، میں بڑی شریف ہوں اور بڑا مسئلہ ہے. تو کہیں کوئی ایسا تعویذ دینا جو سب کو نا بہترین، میرے جو پورا سب کے ساتھ مسائل ختم کر دیں. تو ان مولوی صاحب نے ایسے ایک پرچی پہ انہوں نے کہا بڑا کمال کا تعویذ دے رہا ہوں اور بڑا قیمت ہے اس کی، بڑا خرچہ آئے گا آپ کو. انہوں نے کہا دیں، میرے زندگی آسان ہو جائے گی. انہیں دیا. انہوں نے کہا لیکن ایک شرط ہے، اس تعویذ کو جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں آپ اس طرح استعمال کریں گے تو افیکٹو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، پھر ورنہ آپ کے پیسے بھی ضائع اور کام بھی ضائع. انہوں نے کہا کس طرح کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جب بھی آپ صبح اپنا کام شام کر کے نیچے آتی ہیں، سب کے ساتھ بیٹھتی ہیں نا، تو آپ نے اس تعویذ کو نا اپنے پیچھے مولر ٹیتھ میں، یعنی جو پیچھے والے دانت ہیں، زور سے نا چبا لینا ہے اور دبا کے، جب تک آپ اپنے ساتھ بیٹھی ہیں آپ نے دبا کے رکھنا ہے، تب بھی افیکٹو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ یہ کرتی تھی. 2-3 ہفتے گزرے، وہ آئی ہوں، وہ پیسے دیے اور کہا مولوی صاحب کیا کمال کا تعویذ دیا آپ نے، مزہ آ گیا ہے، سارے مسئلے ختم ہو گئے. تو اس نے کہا کہ مقصد آپ کا بس منہ بند کروانا تھا اور کچھ نہیں تھا. یعنی سبحان اللہ، اگر ہم اپنا منہ بند کر لیں ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. اور ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاؤ بیوٹیفل از سائلنس، کتنی کمال کی چیز ہے یہ سائلنس، اسپیشلی ان سینسٹیو میٹرز. کیونکہ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ بولے تو وہ ڈسٹرائے کر دیے گئے اور وہ تباہ ہو گئے، لوگوں کے ہاتھوں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو خاموش رہا اور خاموشی نے اس کو تباہ کیا ہو. جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ، ہاؤ بیوٹیفل از اٹ. اور عمر بن خطاب، اللہ اکبر، تو جب احنف بن قیس سے بات کر رہے تھے نا تو انہوں نے بڑی کمال کی نصیحت کی اور کہتے ہیں کہ احنف، the more one laughs the less dignity he will possess. جو جتنا زیادہ ہنستا ہے اتنا وقار اسے کام ہوتا ہے. whoever jokes excessively is a person who will be taken lightly. جو زیادہ جوک کرتا ہے excessively
وہ ایسا شخص ہے جس کو لائٹ لیا جائے گا, اس کا وقار اور ہیبت اور رعب نہیں ہوگا لوگوں پہ. whoever does something frequently will be known by that thing. جو شخص فریکوینٹلی کرتا ہے نا وہ اس کی وجہ سے پہچانا جائے گا. اگر تم باتیں زیادہ کرتے ہو, جوک زیادہ کرتے ہو, تم اس کی وجہ سے پہچانے جاؤ گے. اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے, اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس میں کم موڈیسٹی ہوتی ہے, اور جس میں کم موڈیسٹی ہوتی ہے اس میں کم تقویٰ ہوتا ہے, اور جس میں کم تقویٰ ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. How beautiful is this statement. اللہ اکبر. یہ صفت الصفا میں عمر بن خطاب نے احنف بن قیس کو نصیحت کی. And how profound are these words. اگر میں اور آپ غور کریں ان پہ. سو جو ہمارا لیکچر کا آخری اور تیسرا پارٹ ہے, and I'll make it brief and short, وہ یہ ہے کہ ایک تو نا زبان کو روک کے رکھنا. اور زبان پتہ کب رکتی ہے؟ جب انسان اپنے دل کو روک کے رکھے, جب اپنے دل میں لوگوں کو معاف کرے, جب دل میں کہے یار چلو خیر ہے, لوگوں کو ایکسکیوزز دے, زبان تب رکتی ہے. یہ میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہا ہوں. If you want to keep your tongue pure and in control, you have to let things go. لوگوں کو معاف کرنا ہوگا جس نے ظلم کی اور زیادتی کی. جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اگر تم تک کوئی خبر پہنچے کسی کی کہ تو اس نے ویسے کیا تمہارے ساتھ, اس نے ویسے بولا, یہ کیا وہ کیا, look for excuses, up to 70 excuses. 70 excuses ڈھونڈنا, 70 کاؤنٹ کر کے. ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھوکا ہو سکتا ہے اس کے گھر میں مسائل چل رہے ہو سکتا ہے اس کی جاب سے نکال دیا گیا, ہو سکتا ہے سیلری کم ہو اس کی, ہو سکتا ہے وہ آج کل نزلہ زکام سے گزرا ہوا ہے, وہ ایک یا انزائٹی ڈپریشن سے گزرا ہوا, وہ چڑچڑا ہوا ہو سکتا ہے 70. اور اگر تمہیں 70 ایکسکیوزز میں سے کوئی بھی نہ ملے نا, تو پھر تم یہ کہنا کہ he has an excuse which I don't know of. کوئی ایسا معاملہ تھا جو مجھے معلوم ہی نہیں ہے. اور سبحان اللہ, جعفر بن محمد, how pure were their hearts. سبحان اللہ, یہ مسلمان تھے. اور آج مسلمانوں کو دیکھ لیں, ہمارے گھر برباد ہو گئے زبان کی وجہ سے اور برے سوچوں کی وجہ سے. Be a person who excuses people, جو لوگوں پہ لائٹ ہوتا ہے. یہ بڑی کوالٹی ہے, یہ دل کے نا پاک اور پیور ہونے کی نشانی ہے کہ کس کا دل صاف اور کس کا دل. زیادہ تہجد سے نہیں پتہ چلتا کس کا دل پاک ہے نہیں ہے. زیادہ نوافل سے اور زیادہ قرآن کی تلاوت سے واللہ نہیں پتہ چلتا کس کا دل پاک ہے یا نہیں ہے. یہ دل کی پاکی کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں میں کیا سوچ رہا ہوں, حسد ہے, بغض ہے یا نہیں ہے, لوگوں کو معاف کرتا ہوں یا اس کے بارے میں میں کانسپیریسیز کر رہا ہوں, مینیپولیشنز کر رہا ہوں. اور جنرلی جو لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں نا, ان کا دل اچھا ہوتا ہے جنرلی. کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں لیکن they are people who have good hearts, ماشاء اللہ. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں the one who wants to end his life with excellence, وہ چاہتا ہے اسے خاتمہ بالخیر ہو, کلمہ پہ ہو, وہ بہترین طریقے سے مرے, should be a person who should give excuses to people. او یار چلو کوئی مسئلہ نہیں, خیر انشاءاللہ اسے معاف کرے, میں نے بھی اسے معاف کیا.